بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلام میں پوری دنیا میں محرم الحرام کو ہم بہت عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں. بہت سے جو مسلمان پوری دنیا میں آباد ہے, حقیقت میں ان کو ایکچول ریالٹی کا پتہ نہیں کہ محرم الحرام حقیقت میں مہینہ ہے کیسا. اس مہینے کا مطلب یہ نہیں کہ 9ویں 10ویں محرم کو ہم دیگ پکائے, ہم کچھ اور لوازمات جو موسٹلی ہم مسلمان لوگ کرتے ہیں وہ کریں, بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے. ان دنوں میں جو 7، 8، 9 محرم الحرام ہے, دنیا میں ایک ایسی جنگ ہوئی تھی کہ اس جنگ کو اگر ہسٹوریکل بکس میں آپ لوگ دیکھیں تو اس جیسی جنگ زمین جب وجود میں آئی تھی اس وقت سے لے کر اور انشاءاللہ قیامت تک ایسی جنگ پھر نہیں ہوگی, کیونکہ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیملی کے بہت سے ممبران شہید کر دیے گئے تھے, اور اس میں سر فہرست تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج محرم الحرام کے اسپیشل پروگرام میں ہم نے جس گیسٹ کو مدعو کیا ہے وہ عالمی دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سکولر ہے, ایک رائٹر ہے, ایک ایسی شخصیت جس پہ علم کے علاوہ, دینی علم کے علاوہ دنیاوی کسی بھی بات پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو الحمدللہ اس کے پاس جواب ہوتا ہے. مولانا انعام صاحب. انعام صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا. شکریہ بہت. مولانا صاحب کائنڈلی یہ بتائیں کہ محرم الحرام کے مہینے کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد سلیم صاحب, آپ کو بہت بہت اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اس عظیم بابرکت مہینوں کے عظیم دنوں میں ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جو کہ ہمارے لیے اور تمام مسلم امہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک سبق والے دن ہیں. اگر ہم اس حوالے سے تاریخ پر نظر ڈالیں تو اور پھر شرعی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان دنوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید میں اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے. بالکل. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اسلامی جو مہینے ہیں ان کی تعداد وہ 12 ہیں, اور ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں. اسلامی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے میں. اب ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ 12 مہینے کون کون سے ہیں, افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اپنی جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلامی دن ہو گئے یا اسلامی مہینوں کے بارے میں علم نہیں ہے. موسٹلی مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمانوں کے نہیں ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے, جس طرح کہ یہی جو ہمارے دن ہیں بعض ہمارے مہینے ہو گئے, جس طرح کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے, اور ذوالحجہ جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ ہے. جس طرح انگریزی مہینوں میں جنوری سب سے پہلا مہینہ آتا ہے تو محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو جو دوسرے نام ہیں جو اسکولوں میں یاد ہم کراتے ہیں, جنوری, فروری وغیرہ وغیرہ, اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی نام جو مہینوں کے ہیں وہ بھی یاد کرا دیں. کہ سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے, دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے, ربیع الاول ہے, ربیع الثانی ہے, جمادی الاول ہے, جمادی الثانی ہے, رجب ہے, شعبان ہے, رمضان ہے, اور اس کے بعد شوال ہے, اور ذی قعدہ ہے, اور ذی الحجہ ہے. اور ان تمام مہینوں میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس میں ان تمام مہینوں میں حرمت والے مہینے, فضیلت والے, حرمت کا معنی یہاں فضیلت والے مہینے وہ 4 ہیں. وہ کون کون سی ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ جو ابھی یہاں پہ چل رہا ہے, ہمارے اوپر یہ بابرکت دن آئے ہوئے ہیں. اسی طرح رجب کا مہینہ ہو گیا, رجب المرجب کا مہینہ. اسی طرح ذی قعدہ کا مہینہ ہو گیا. اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ ہو گیا. منها 4 الحرم, یعنی یہ 4 مہینے. اور اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں
تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے خصوصاً، یہ دور جہالت میں بھی اس کو یہی عظمت اور شرافت حاصل تھی، اور وہ لوگ اسی میں جو ہے نا جنگ و جدال، قتل وغیرہ یہ چیزیں نہیں کرتے تھے. حضور پاک سے پہلے کے زمانے میں بھی وہ اس جنگ و جدال، تعصب وغیرہ اگر اور دنوں میں کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر وہ ان چیزوں سے منع ہو جاتے. مولانا صاحب، محرم الحرام چونکہ انتہائی عظیم مہینہ ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، تو اس میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو بینگ اے مسلم ہمیں کرنی چاہیے، اور ایسے کون سے اعمال ہیں جس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے؟ اس کے بارے میں تو اگر ہم قرآنی تعلیمات اگر سیکھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات میں اگر ہم جائیں اور ہم خوب مطالعہ کریں، تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ دن آئے ہوئے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ بھی آئے ہوا ہے، صحابہ کرام کے اوپر بھی یہ مہینہ آیا ہوا ہے. انہوں نے ان میں کیا کیا اعمال کیے ان دنوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سال میں سب سے افضل روزے ہیں محرم الحرام کے مہینے کے، ماشاءاللہ. اور اس میں ایک دن ہے جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت والا دن ہے. اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی فضیلت یا اس کی جو حرمت اور تعظیم ہم کرتے ہیں وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے کرتے ہیں. نہیں، اس سے ہٹ کر، اس سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ صحابہ کرام عظمت رکھتے تھے. اور اس کا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی غیر مسلم، یہودی، عیسائی جو ہے وہ ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے وہاں پہ جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا. ٹھیک ہے، اسی دن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ اٹھائے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے، اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون سے انہوں نے اسی دن جو ہے انہوں نے نجات ان کو ملی تھی. تو وہ اس لیے اس کو اسی دن پہ روزہ رکھتے تھے. یہ حضور پاک سے پہلے بھی مختلف ایسے واقعات اس دن یا اس مہینے میں ہوئے ہیں کہ محرم الحرام حضور پاک سے پہلے سے بہت ہی معتبر مہینہ چلتا آ رہا ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو علماء کرام نے اس کے بارے میں 25 واقعات ایسے لکھے ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو واقع ہوئے ہیں. کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جو آئے 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ جو قبول ہوئی 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے اور نجات ملی وہ بھی 10 محرم. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو کافی واقعات بہت زیادہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد امجد ہمارے، وہ جب آگ سے ان کو نجات ملی تو وہ بھی خلیل اللہ جب بن گئے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی پیدائش 10 محرم. تو لوگ جو ہے واقعہ کربلا کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں. اور آخری بات میں آپ کو کہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام کے مہینے میں، یکل محرم الحرام کو، لیکن مہینہ وہی مہینہ ہے. اور اسی دن حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسی دن قیامت برپا ہوگی. اچھا، قیامت کا بھی یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہی آئی. علماء کرام نے کچھ 25 چیزیں لکھی ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر اس مہینے کو ایک اہمیت حاصل ہے اور ایک شرافت حاصل ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں ایسے اعمال کریں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور ہمارے معتبر علماء سے منقول ہوں. ایسے اعمال ہم نہ کریں کہ جو ہمارے لیے باعث شرم ہو پھر، یا وہ ہمارے لیے باعث عذاب ہو، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. بالکل. اچھا مولانا صاحب، کائنڈلی یہ بتائیے کہ جس طرح ہمارا ملک ابھی تو الحمدللہ حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں. دہشت گردی کافی زیادہ تھی پہلے، ابھی جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز وغیرہ ہے، ہماری آرمی ہے، الحمدللہ ان نے تقریباً آلموسٹ الحمدللہ حالات کافی بہتر ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خدشہ لگا رہتا ہے. تو اگر جلد سے جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں عاشورہ کے ٹائم پہ یا اس سے پہلے، تو اس کو روک تو کوئی سکتا نہیں ہے، وہ تو آلریڈی نکلتے ہیں. ایک بقول ان کے یا ان کے ذہن کے مطابق یہ ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے جو باہر آ رہے.
تو اگر پھر بھی سیکیورٹی پرپز پہ اگر دہشت گردی کا خدشہ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ باہر بھی نکلے اور اللہ کرے کہ دہشت گردی بھی نہ ہو؟ ارشد سلیم صاحب، اس کے بارے میں تو اگر میں آپ سے کہوں تو تھوڑی سی میری ریسرچ بھی ہے اس حوالے سے. پاکستان میں مذہبی فکری انتشار کے اسباب اور عوامل اور ان کا تدارک. زبردست. پاکستان میں اگر جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں واقعتاً یہ بہت افسوسناک حالات ہیں، اور خصوصی طور پہ جو یہ دن ہے ان میں ہمارے مسلم امہ کی جو شکل پورے عالم میں جاتی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے، وہ بھی افسوسناک ہے. بہت ہی غلط کہ درجنوں جو ہے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اپنی زندگی کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. اس حوالے سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جتنی بھی ہم سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کرتے ہیں ہر محرم الحرام میں، اور اس کے اوپر ہم اتنے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے دکانیں بھی بند ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، جگہ بھی مخصوص ہو جاتی ہے، ہم ان کی اسباب کی طرف جائیں. بالکل. کہ کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ دہشت گردی ہوتی ہے. صحیح. وہ وجوہات ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، وہ وجوہات، وہ اسباب وہ ختم کریں. ان پوائنٹس تک ہمیں پہنچنا چاہیے. جی. کس بنا پر جو ہے یہ اہل سنہ والجماع اہل تشیع کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے، کن بنیاد پہ جو ہے دیوبند جو ہے وہ بریلوی سے مختلف ہے، کن وجوہات کی بنا پر ایک دیوبندی اہل حدیث سے مختلف ہے، اور پھر ان میں اپنے اپنے فرق الگ ہیں. اگر ہم ان چیزوں کا تدارک کریں اور واقعتاً طور پہ ریاست اس کی صحیح طریقے سے ذمہ داری لیں اور وہ جو اسباب ہیں وہاں تک پہنچ جائے اور ان اسباب کو ختم کرے، خود بخود یہ چیزیں ختم ہو جائیں، منافرت ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ مولانا صاحب ایک شارٹ سا کویشچن کہ جو ہمارے ملک میں اسپیشلی فرقہ بندی، کیونکہ اگر تھوڑا سا ٹائم پہلے ہم ہسٹری میں جائے تو فرقہ بندی اتنی زیادہ نہیں تھی، ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ فرقہ بندی، یہ انتشار، اس کا کچھ سدباب آپ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ اس فرقہ بندی سے جو ہے نا ایز اے ہول اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. بالکل. اس کے اوپر ہماری بہت زیادہ ورکشاپس بھی ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ اسکالر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کے اوپر پروگرام بھی کیے، اور ابھی بھی پروگرام جاری ہیں ان کے اوپر، اور باقاعدہ یہ پیس کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بھی بنی ہیں اور وہ پروگرامز کرتے ہیں، جن میں علماء کرام کو جو تمام مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اور پھر ان میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے، ان سب ان میں شامل ہوتے ہیں. اصل میں ہمارا ٹاپک چونکہ آج پولیٹکس نہیں اسپیشلی محرم کا ہے. جی. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگ سیٹ کے لیے، پولیٹکس کے لیے یہی فرقے اکٹھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے ان کو اکٹھا کرنا تھوڑا سا. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مختلف آپ لوگوں کی میٹنگز اور سب کچھ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ لوگ. اگر اس کا جواب مکمل کر دوں پلیز، کہ اگر اس کے اوپر ایک ڈائیلاگ سیشن ہو جائے، جو تمام مکتب فکر کے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، اور مل بیٹھیں کہ کون کون سی چیزیں ہمارے اندر مشترک ہیں، ان کے اوپر ہم اتفاق کر لیں. بہت زیادہ مسائل اسلام کے جو اصولی چیزیں ہیں اس میں ان تمام اصولی چیزوں میں تو ہم سارے علماء متفق ہیں. مائنر چیزوں پہ اختلاف ہے. ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اختلاف ہیں. ان اختلاف کی بنا پہ، اور اختلاف والی چیزیں ایسی بھی ہیں، ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام اور غیر اسلام کی ہیں، جو افضلیت، آدمی افضلیت ہے کہ یہ چیز میرے مطابق یہ جو چیز ہے یہ اچھی ہے، بہتر اور بہترین کا فرق ہے. بالکل. یہی مسئلہ ہے. اگر ہم ڈائیلاگ بنا لیں، سیشن بنا لیں، علماء بٹھا دیں اور ان کے اوپر سیشن کر دیں، پھر مشترکات کو ہم نکال کے ان کے اوپر اتفاق کریں، تو میرے خیال میں یہ جو مسائل ہے یہ ختم ہو جائیں گے. خصوصی ہمارے جو ملک پاکستان میں جو حالات ہیں بہت زیادہ افسوسناک ہیں، اور بہت زیادہ فکر رہتی ہے ہمیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ، چونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ملک خدا داد پاکستان ہے، یہ پوری مسلم امہ کے لیے بطور ایک پاور کے ماڈل ہے. بالکل. تو اگر ہم اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہ کریں، مسلم ورلڈ جتنے بھی اس میں اٹامک پاور ہمارا ملک پاکستان ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے اندر اتفاق اتحاد نہیں ہے تو ہم پھر غیر کو کیسے اپنے آپ کو پاور جو ہے وہ دکھائیں گے یا کچھ کریں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہم جو ہے اقدام اٹھا لیں. مولانا صاحب، محرم الحرام کربلا کا اتنا بہت بڑا واقعہ جس میں حضرت امام حسین اور باقی جتنے بھی اس کے ساتھی تھے، تقریباً 72 ٹوٹل،
ان نے جتنا صبر تحمل کا برداشت انہوں نے کیا اور ان نے جو سبق ہمارے لیے چھوڑا اس کے بارے میں جو ہے نا آپ کیا شارٹ ورڈز میں جو ہے نا. واقعہ کربلا جو ہے یہ ایک عظیم داستان ہے مسلم امہ اور ہمارے لیے, اور یہ ہجری 61 ہجری کو جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا تھا اور کربلا جگہ کے میدان میں یہ واقعہ ہوا. اور اس میں اگر ہم جو ہے تاریخ کی طرف جائے اور صحابہ کرام کے اس کی طرف جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے اپنے دور خلافت میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے, تو انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے سوال کیا کہ کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث فتنوں کے بارے میں کوئی معلوم ہے؟ تو سارے خاموش تھے. ایک صحابی جس کا نام ہے حذیفہ بن یمان, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ خیال تھا کہ آپ کہیں گے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم ابھی بھی احادیث میں دیکھیں تو فتنوں کے بارے میں, فتنوں کے وقوع کے بارے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث مروی ہے, جو پیشن گویا ہے کہ یہ ہوگی فتنہ, یہ واقعہ ہوگا, وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو, لیکن یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جی اس میں ایک باب ہوگا جو حائل ہے ابھی تک, اچھا, یعنی کچھ رکاوٹ ہے ابھی تک, وہ واقعات رونما ہوں گے لیکن ایک رکاوٹ موجود ہے. تو فرمایا کہ وہ رکاوٹ کون ہے؟ تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رکاوٹ تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آیا یہ رکاوٹ جو ہے یہ ختم کی جائے گی یا توڑی جائے گی, یعنی یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ صحیح. تو انہوں نے فرمایا کہ جی یہ توڑا جائے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کے بعد وہ دروازہ توڑا گیا, تو وہاں سے جو ہے یہ بہت زیادہ پھر واقعات جو ہے یہ شروع ہو گئی, اور جنگ و جدال, اور پھر واقعہ کربلا جو ہے یہ ہوا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلم امہ کے اندر اگر ہم اتفاق, اتحاد, ایثار اور جذبہ, اور خصوصی طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی قربانیوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حق کے سامنے ڈٹنا اور اپنے عقیدے کے اوپر جو ہے وہ استقامت رکھنا, سودا بازی نہیں کرنا, یہ ہمیں سبق ملتا ہے. اور خصوصاً ہمیں صبر, ایثار, جذبہ, ولولہ اور ان چیزوں کا جو ہے درس ہونا چاہیے. اچھا مولانا صاحب, یہ ٹاپک اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ گھنٹوں بھی بندہ لگا رہے تو پھر بھی بندے کا دل کرتا ہے کہ مزید ہم ڈسکشن کریں, لیکن ٹائم کی وجہ سے جو ہے نا پروگرام کلوز کرنا پڑے گا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے مولانا صاحب کی انتہائی دانشورانہ باتیں سنی, حقیقت یہ نہیں کہ ہم 7, 8, 9 یا اس سے آگے پیچھے بھی کچھ دن الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا یا کچھ بکس وغیرہ اس پہ ہم پڑھیں یا دیکھیں کہ حضرت امام حسین اس نے کیا قربانی دی, کیسے شہادت پائی. وہ دیکھنے یا پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وقت تک جب ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں 12 کے 12 مہینے حضرت امام حسین, باقی صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے زندگی میں بالکل ضم نہ کریں. ناظرین, شکریہ.